اللہ کے پیارے نبی کی ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ طوافین، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا چکر لگاتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں۔ کس لیے گھومتے رہتے ہیں؟ وہ تلاش کرتے رہتے کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں قرآن بیان ہو رہا ہے، کہاں حدیث بیان ہو رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں مسجدوں میں درس حدیث نہیں ہوتا، درس قرآن نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ اتنے بڑے علامہ ہیں فتویٰ لگانے لگتے ہیں، ارے یہ کیا ہر نماز میں ہر روزانہ کیوں درس کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث ہو بیان کی جا رہی ہے، کیا حرج ہے؟ درس قرآن اور درس حدیث بڑے بڑے جلسوں پر بھاری ہے۔ یہ جو 5 منٹ کی آدمی حدیث سن کے جاتا ہے، قرآن سن کے جاتا ہے، وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر آدمی اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن نہیں صاحب، ہمیں وہ جلسے چاہیے رات بھر والے، لیکن درس حدیث نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے جو دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، یہاں بیٹھو، یہ ہمارے مطلب کی جگہ ہے۔ پھر وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اللہ کے یہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کیف وجدتم عبادی، اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے فرشتے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے وَهَلْ رَأَوْنِي، کیا ان میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا دیدار کیا ہے؟ اے اللہ انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا ہے، تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اے فرشتوں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر میرے بندے میرا دیدار کر لیں، مجھے دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ وہ اور زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے، اور زیادہ تیری بڑائی بیان کریں گے، اور زیادہ تیرا ذکر کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں ہے اللہ جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو اور زیادہ جنت کی طلب کریں گے، اور زیادہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں ہے اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اے اللہ کانو اکثر منہا حربا، وہ اور زیادہ جہنم سے بھاگنے کی، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے بندے مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، مجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے ان تمام بندوں کی بخشش کر رہا ہوں۔ دینی مجالس میں بیٹھنے سے، قرآن و سنت جہاں بیان ہوتا ہو ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک آدمی ایسا بھی تھا، وہ کسی کام سے ادھر سے جا رہا تھا، اس مجلس میں شریک ہونا اس کا مقصد نہیں تھا، کوئی اور کام تھا، اس نے دیکھا کہ دینی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے بیان ہو رہی، بیٹھ گیا، تو اے اللہ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ تو اس کا مقصد تو وہ نہیں تھا، تو کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، یہ ایسی مجلس ہے جہاں کوئی بد نصیب نہیں، سب خوش نصیب، کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ جو بغیر مقصد کیا ہے اللہ کہتا ہے اس کی بھی بخشش کرتا ہوں۔ تو علم دین کی مجلسوں میں، دینی مجالس میں شرکت کیجئے میرے بھائیوں۔ آج اللہ نے موبائل آپ کو دیا ہے، فیسلٹی دی ہے، آج علماء جو مستند علماء ہیں ان کے دروس آپ گھر بیٹھے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، 4 ویلر پہ کہیں جا رہے ہیں، کار پہ کہیں جا رہے ہیں، گھر میں پاور لوم چلا رہے ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جب آپ خالی ہیں آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدردانی کرتا ہے اور اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ نمبر 9، گناہوں کی معافی کا نواں ذریعہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، وجد غصن شوک، اس نے کانٹے دار ٹہنی کو راستے میں پایا، فاخرہ، اس ٹہنی کو کنارے کر دیا، بیچ راستے میں پڑی تھی کنارے کر دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، فغفر لہ، اس کی بخشش کر دی۔ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، یہ جو پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ کا وہ جو ماجا ہوتا ہے پتنگ کا، جس کو ہمارے نک بولتے ہیں، نک، وہ پیروں میں پھنس جاتی، لوگ گر جاتے، اس کو آپ کنارے کر دیجیے۔ کوئی گندی چیز ہے، کوئی ایسی ٹھوکر کی چیز ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کنارے کر دیجیے۔
ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. اللہ کی بخشش ہو رہی ہے اس سے. کسی مسلمان کے کام آنا, کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے, ہم دوا علاج میں اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کو ہاسپٹل لے کر جا سکتے ہیں, کسی اچھے ڈاکٹر سے ہمارا کانٹیکٹ, ہم بات کرا سکتے ہیں, ڈاکٹر کے یہاں اپوائنٹمنٹ دلا سکتے ہیں. کچھ بھی ہم اس کے دنیا کے کسی مصیبت میں کام آ جائیں, اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ تمہارے کام آئے. دنیا کی مصیبت قیامت کے دن کی مصیبت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. دنیا کی مصیبت تو پھر بھی کوئی نہ کوئی دور کر دے گا, مگر قیامت کے دن کی مصیبت صرف اللہ دور کر سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کی تکلیف دور کر دو, اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, کوئی پریشانی میں ہے. زکوٰۃ اور صدقہ یہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چندہ لینے آئے اور اپنا نام کا اعلان کر کے اور رسید کٹوا کے ہم چندہ دیں. ہمارے اور آپ کے ماحول میں کتنے ایسے خوددار لوگ ہیں, کتنے ایسے خوددار لوگ ہیں, آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو پتا بھی نہیں لگنے دیتے کہ انہوں نے شام کو کھانا نہیں کھایا ہے, ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے. ان خوددار لوگوں کا جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا, ان تنگ دستوں کا بھی خیال رکھیں. نیکی کریں اور اتنے چپکے سے کریں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. حضرت علی ابن حسین, امام حسین, حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کو شہید کربلا بھی کہا جاتا ہے, جو کربلا میں شہید ہوئے حضرت حسین اللہ کے رسول کے نواسے, ان کے ایک بیٹے تھے علی ابن حسین جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. ان کا ایک واقعہ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, ان کو جب نہلانے لگے تو پیٹھ پر بوریوں کے نشان ملے. ان کی پیٹھ پر بوریوں کے نشان ملے تو پتا چلا کہ یہ بوریوں کے نشان کیوں ہیں. مدینہ کے کچھ غریب پریواروں میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کوئی اللہ کا بندہ جاتا تھا اور دروازے پہ اناج کی بوری, مہینے بھر کے راشن کی بوری رکھ کے چلا آتا تھا. کئی مدینہ کے ایسے پریوار تھے, غریب پریوار, جن کے گھر کی مہینے کی پہلی تاریخ میں جن کے گھر میں کوئی اللہ کا بندہ جا کے کر دیتا تھا یہ کام اور ان کو پتا بھی نہیں تھا. جب حضرت زین العابدین کا انتقال ہوا اور ان کو جب نہلانے لگے تو ان کی پیٹھ کے ان نشانوں نے چگلی کھا دی اور ان نشانوں نے بتا دیا کہ یہ کام کرنے والا یہ رسول اکرم کے اہل بیت کا ایک فرد ہے, یہ اللہ کے رسول کے نواسے کا بیٹا ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے, غریب کی مٹھی میں غریب کی مدد کر دی, غریب کے کام آ گئے, غریب کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا, سماج کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا. ومن یسر علی موسر, کسی مصیبت اور تکلیف میں کوئی آدمی ہے اس کے کام آ جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ آپ کے کام آئے گا, اللہ آپ کے اوپر آسانی کرے گا. ومن ستر مسلما, اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈال دے. آج پردہ کہاں کوئی ڈالتا ہے, آج تو حالات یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو ہم چرچا کرتے, ذلیل کرنے کا, رسوا کرنے کا موقع تلاش کرتے. ومن ستر مسلما, پردہ ڈال دو. اگر اس گناہ کا تعلق سماج سے نہیں ہے, اگر گناہ ایسا ہے کہ آپ نے سماج کو نہیں بتایا تو پورا سماج متاثر ہوگا تب الگ بات ہے, لیکن گناہ اس کا پرسنل ہے, پردہ ڈال دو. اس کو ذلیل مت کرو, رسوا مت کرو. اس کی اصلاح کر سکتے ہو تو کرو, اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ, پردہ ڈال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان پر جس نے پردہ ڈال دیا ستر اللہ علیہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن آپ کے اوپر پردہ ڈال دے. قیامت کے دن تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں بے نقاب ہوں, ہمارے وہ گناہ, ہمارے وہ کرتوت جو دنیا سے چھپے ہیں اللہ کے سب سامنے آ جائیں گے. وہاں ہمیں پردے کی ضرورت ہوگی, اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. نمبر 10, تکلیف پر صبر کرنا. مصیبت پر صبر کرنے سے بھی اللہ کے یہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بیمار تھے, میں آپ سے ملنے کے لیے گیا, میں نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا, بہت تیز بخار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی انک لتوک وعکا شدید, آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. تو آپ نے فرمایا اجل انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, اے عبداللہ مجھے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخار کی جو تکلیف ہوتی ہے تم میں سے جتنا ایک آدمی کو ہوتی ہے اس کی ڈبل ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ثواب بھی تو ڈبل ملے گا, ان لک اجرین, آپ کو اللہ کے ثواب بھی تو ڈبل ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں,
اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ، کسی مسلمان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، الا حط اللہ بہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، پیڑ سے پتے جیسے جھڑ جاتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں، ایسے ہی انسان کے بدن سے، انسان کے اندر سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، سیاہ فام عورت ہے، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی انی لأسرع، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، مجھے چکر آتا ہے، مرگی کا دورہ آتا ہے، وانی اتکشف، بخاری کے الفاظ ہیں، کہتی ہے جب یہ دورہ آتا ہے میں ننگی ہو جاتی، فدع اللہ لی، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ سے یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ مصیبت دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں دعا کر دوں اور تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے تو میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، ان شئتی صبرتی، لیکن اگر تم اس مصیبت پر صبر کرو گی، اس بیماری پر تم صبر سے کام لوگی، فلقی الجنہ، تمہیں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے یہاں تمہیں جنت ملے گی، وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، اور اگر تم کہو گی تو میں تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب اس عورت کے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف مرگی کی خطرناک بیماری ہے اور دوسری طرف جنت مل رہی ہے۔ وہ عورت غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بیماری برداشت کر لینے پر اگر جنت مل رہی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں برداشت کر لوں گی، میں اس تکلیف کو گوارا کر لوں گی، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، جب یہ بیماری آتی ہے مجھے، جب یہ دورہ آتا ہے، جب مرگی مجھے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے، میں دنیا کے سامنے بے حیا اور بے پردہ نہ ہو جاؤں، میں بیماری برداشت کرنے کو تیار ہوں لیکن بے حیائی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ غور کرنے کی بات کہ بیماری گوارا ہے لیکن ننگا ہونا گوارا نہیں، سطر کا کھلنا گوارا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے دعا کی، عورت وہاں سے چلی گئی۔ صحابہ کہا کرتے تھے کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھو۔ تو مصیبتیں آئیں تو شکوہ نہ کیجیے، چاہے مصیبت چھوٹی ہو چاہے بڑی، اللہ کا شکر ادا کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، خاص طور سے عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان سے بڑی خطرناک قسم کی باتیں نکلتی ہیں۔ کسی عورت کا بچہ مر جائے کسی بیماری میں تو بعض عورتوں کی زبان سے یہاں تک سنا گیا کہ ارے اللہ کو کسی اور کا لڑکا نہیں ملا تھا۔ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، یہ اللہ کی تقدیر پر اطمینان نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس کھڑی ہو کے رو رہی تھی، اس کے بچے کی خبر تھی، وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، اتنا رو مت، اتنا چلا مت، ٹھیک ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اللہ سے ڈر، صبر سے کام لے۔ تو عورت کہتی ہے الیک عنی، ہٹیے آپ یہاں سے، فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو کیا پتا، آپ کے اوپر تھوڑی یہ مصیبت آئی، میرے اوپر آئی ہے، میرا دل جانتا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ عورت بہت جذباتی ہے، آپ وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے اس عورت سے کہا کہ ارے تو اتنی بدتمیزی سے کس سے بات کر رہی تھی؟ اللہ کے رسول سے بات کر رہی تھی۔ تو وہ بیچاری عورت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَ بَابِهِ بَوَّابِينَ، وہ یہ سوچ کر آئی کہ رسول کا گھر ہے، دو چار باڈی گارڈ ہوں گے، دو چار دروازے پر چوکیدار ہوں گے، وہاں نبی کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں۔ نبی کی زندگی بڑی سادگی والی زندگی، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی دروازے پر دربان نہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، کہنے لگی اللہ کے نبی معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں پہچان نہیں پائی، کچھ بدتمیزی کر دی آپ کے ساتھ، کچھ گستاخی کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب کسی مصیبت کا آغاز ہو، جب کسی مصیبت کی اسٹارٹنگ ہو، جب کسی مصیبت کی شروعات ہو تو وہ ٹائم صبر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی اپنے رسول کو، تو وما ينطق عن الهوى، میرا نبی کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی بات بولتا، ہماری روشنی میں بولتا، ہماری رہنمائی میں بولتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا تھا، لکھ لیتا تھا۔ تو مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے منع کیا، کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے، کبھی کبھی آپ غصہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جذبات میں کوئی بات آپ کی زبان سے نکل جائے،
जो न लिखने वाली हो तुम लिख दो, लिहाजा तुम मत लिखा करो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ और मुझे लोगों ने मना कर दिया, मैंने लिखना बंद कर दिया। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक्तुब, लिखा करो, मेरी हर बात लिखा करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, मेरी जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। अल्लाह, ये मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जुबान, आप मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। भाई एक होता है बहुत सच्चा आदमी, बहुत सीरियस आदमी है, लेकिन मजाक में तो जब कोई आदमी जोक सुनाता है, लतीफा सुनाता है, तो वहां तो हम नहीं शर्त लगाते भाई तुम ऐसा लतीफा सुनाओ जो बिल्कुल सच्चा हो, जोक सुनाओ ऐसा जो बिल्कुल सच्चा हो, ऐसा तो नहीं हम कहते। हंसने हंसाने के लिए आदमी झूठ बोल ही देता है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने सहाबा से, मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। तो हमारे नबी मासूम हैं और यह मकाम किसी और को नहीं दिया जा सकता। हमारे नबी की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज हक है। आपकी बात को फिर देखना नहीं है, आप खुद दलील हैं। आपकी बात आने के बाद दलील नहीं देखना है, आपके अलावा हर आदमी से दलील पूछी जाएगी। बड़े से बड़े इमाम हैं, इमाम आजम हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम कहा जाता है। हालांकि आजम का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो मैं समझता हूं कि शरीयत और दीन में इमाम आजम का अगर लक़ब वाकई में किसी को दिया जा सकता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सारी दुनिया के इमाम हैं आप, सारे अहले ईमान के इमाम हैं, सारे आदम की औलाद के इमाम हैं आप। जब तक जन्नत का दरवाजा आप नहीं खुलाएंगे, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो इमाम आजम कहा जाता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। बहुत बड़े इमाम हैं, बिला शक व शुबा, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। लेकिन आपसे भी दलील पूछी जाएगी, आपकी बात भी बगैर दलील के नहीं मानी जाएगी। अगर दुनिया में कोई शख्सियत ऐसी है जिससे दलील नहीं मांगी जाएगी, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप खुद दलील हैं, सर से पैर तक आप दलील हैं। मेरे नबी उठ जाएं तो उठना शरीयत, मेरे नबी बैठ जाएं तो बैठना शरीयत, मेरे नबी सो जाएं तो सोना शरीयत, मेरे नबी जग जाएं तो जगना शरीयत, मेरे नबी नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ना शरीयत, मेरे नबी नमाज न पढ़े तो नमाज न पढ़ना शरीयत, मेरे नबी रोजा रखे तो रोजा रखना शरीयत, और मेरे नबी कह दे ईद के दिन रोजा मत रखो, बकरीद के दिन रोजा मत रखो, अय्याम तशरीक में रोजा मत रखो, तो रोजा न रखना शरीयत। बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना होगा, 3 सहाबा का। एक ने कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर आराम नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं हमेशा कंटिन्यू रोजा रखूंगा, कभी रोजा तोड़ूंगा ही नहीं, यानी बीच में गैपिंग नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने तीनों को बुला करके कहा कि ऐसा ये ठीक नहीं है। मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूं रात में और आराम भी करता हूं। मैं रोजा रखता भी हूं, नफिल रोजा, और गैपिंग भी देता हूं बीच में, और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा दीन है, यही मेरी शरीयत है, ये मेरा तरीका है। मेरे तरीके से जो हटा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मासूम अल्लाह के नबी के अलावा कोई और नहीं। इसलिए नबी की बात आ जाए आप इनकार नहीं कर सकते, किसी और की बात आए आप इनकार कर सकते हैं। भाई दलील लाओ, सबूत लाओ। नबी की बात आए तो मानना है, समझ में आए तब भी मानना है, ना समझ में आए तब भी मानना है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अरे अल्लाह के नबी मेरे भाई के पेट में तकलीफ है, दस्त आ रहा है उसको, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, लूज मोशन हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इस्क़ी असला, अपने भाई को शहद पिलाओ। सहाबी गए, शहद पिलाया, कोई आराम नहीं हुआ। फिर आए, अरे अल्लाह के रसूल भाई की वही हाल है, कहा जाओ शहद पिलाओ। तीसरी मर्तबा आए, कहा कि अल्लाह के रसूल कोई आराम नहीं, कोई इफाका नहीं है। नबी ने फरमाया सदक़ल्लाहु व कज़ब बत्नु अख़ीक, अल्लाह सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है। क्या मतलब? यानी अल्लाह ने कुरान में कहा कि फीही शिफाउन लिन्नास, शहद के बारे में फरमाया कि शहद के अंदर शिफा है लोगों के लिए, और फिर नबी खुद कह रहे जाके पिलाओ, इसका मतलब कि लूज मोशन में भी शहद आराम करेगा, शिफा देगा। तो कहा कि अल्लाह का कलाम सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, जाओ फिर उसे शहद पिलाओ। सहाबी गए और कहते हैं उसको शहद पिलाया, फसक़ाहु फबरिआ, और उनका भाई बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहां वक्ती तौर पर दिमाग में बात आ सकती थी कि भाई शायद हम पिला रहे, हमारे भाई को आराम नहीं हो रहा है, मगर नबी का हुक्म है पिलाओ। 2-3 बार के बाद आराम हुआ। तो नबी का हुक्म ना समझ में आए तब भी मानना है, यह मकाम सिर्फ नबी को हासिल है। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम का ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इस सुलह को नहीं मान रहे थे वो, कि कैसी सुलह है ये,
اللہ نے اسی موقع پر آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا۔ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کون سی فتح مبین ہے، لیکن صحابہ نے تسلیم کیا، ذہن نہیں قبول کر رہا ہے لیکن دل کو مائل کرنا پڑا، ان کے ایمان نے مجبور کیا اور انہوں نے نبی کا حکم مانا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قد اتفق سلف الامت و ائمتها، سلف کے سارے امت کے جتنے ائمہ ہیں اور جتنے بڑے بڑے امام ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے الا ان کل احد یؤخذ من قوله ویترک، کہ ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہذا من الفروق بین الانبیاء وغیرہم، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے ایک نبی کے بیچ میں اور ایک غیر نبی کے بیچ میں۔ فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب بهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، انبیاء کو یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء اللہ کے بارے میں جو بتائیں گے سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، اور انبیاء جو بھی حکم دیں گے اس کو ماننا ضروری ہے، بخلاف الاولیاء، لیکن کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت نیک ہے، لیکن اس کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، اس کی ہر خبر کو ہم مان لیں، سچا مان لیں ضروری نہیں ہے، وہ جو حکم دے دے ہم اطاعت کریں ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بل یعرض امرهم وخبرهم علی الکتاب والسنہ، نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی بات کو اور ان کے حکم کو قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ فما وافق الکتاب والسنہ، جس کی تائید اور جس کا سپورٹ قرآن اور حدیث سے ہوگا، وجب قبولہ، اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ وما خالف الکتاب والسنہ، اور جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی، کان مردودن، تو اس بات کو لوٹا دیا جائے گا، اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَإِن كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، اگرچہ بات کہنے والا اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، وَكَانَ مُجْتَہِدًا، اور بہت بڑا مجتہد ہو۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام سفیان الثوری ہیں، امام اوزاعی ہیں، یہ سارے ائمہ انہوں نے دین کے اندر اجتہاد کیا، مسائل میں غور کیا، اپنا دماغ اپنی محنت صرف کی، لیکن جو جس رزلٹ تک پہنچے وہ رزلٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں ان کے یہاں نماز میں ہاتھ نہیں باندھا جاتا، معلوم ہے آپ کو؟ امام مالک کی فقہ میں ہاتھ نہیں باندھا جاتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا تھا، اس دور کے خلیفہ نے، اس دور کے بادشاہ نے ان کے اوپر کوڑے ان کو لگوائے تھے، جس کی وجہ سے ان کو دونوں ہاتھ ان کے خراب ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ زیادہ درست بات یہ نہیں ہے، زیادہ درست بات یہ ہے کہ امام مالک کا یہی قول تھا، امام مالک کا یہی مسلک تھا کہ نماز میں ارسال کر کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا جائے۔ اب بہت بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں، ان کی یہ بات ہم مان لیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے مجھے، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، لہٰذا نبی کی صحیح حدیث موجود ہے۔ امام مالک کا احترام اپنی جگہ ہے، انہوں نے ایک اجتہاد کیا، ان کی کوئی دلیل رہی ہوگی، ہم انہیں معذور مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے غلط اجتہاد پر، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے، دین کے اندر غور فکر کرنے کے بعد کوئی بات کہے، اگر اس کی بات غلط بھی ہے تب بھی وہ ثواب کا حقدار ہے، عذاب کا حقدار نہیں، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچے گا تو ڈبل ثواب ملے گا، اگر نتیجہ غلط ہے تب بھی سنگل ثواب ملے گا اس کی محنت کی وجہ سے۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اس غلط بات کو یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے تب بھی ہم مانیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگرچہ وہ بات کسی اللہ کے ولی کی ہو اور مجتہد کی ہو اور وہ معذور ہو، اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، تب بھی ہم اس کی غلط بات کو نہیں مانیں گے، اس کی بات کو قرآن اور حدیث کے اوپر ہم پیش کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے اور جن کی تقلید کرنے والے آج ہمارے ملک میں اور بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور بر صغیر میں ایک بڑی تعداد میں ہے، کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ؟ ان کا یہ قول سنیے، کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جو میری بات کی دلیل کو نہ جانتا ہو، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے اگر نہیں جانتا ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ میری بات پر فتویٰ دے۔
جائیے کسی مفتی سے پوچھیے کہ جناب آپ جو بات کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا نام لگا کر کے انہوں نے ایسا کہا، آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ ہزاروں مسائل ایسے ہیں مفتی حضرات کو نہیں معلوم کہ دلیل کیا ہے، اور فتویٰ دھڑلے سے دیا جا رہا ہے۔ ہدایہ شریف کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، شرح وقایہ کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، فتاوی عالمگیری کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے تو ان کی یہ بات کون مانے گا؟ ان کی یہ بات کون مانے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ مانے، اتنی بڑی بات نہیں مان رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو میری بات پر فتویٰ دے وہ دلیل تلاش کرے، نہیں، کہا کہ حرام ہے، اس آدمی کے لیے حرام ہے میری بات پر فتویٰ دینا جس کو میری بات کی دلیل ہی معلوم نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بات بغیر دلیل کے نہ لی جائے، میں جب میری دلیل واضح ہو جائے کہ ہاں میں نے کیا دلیل دی ہے تو بات لے لو۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ، دیکھو ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، نَقُولُ الْقَوْلَ يَوْمًا وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، آج ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے اہل حق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات پر اڑے نہیں رہتے کہ صاحب ہم نے جو کہہ دیا آج کہہ دیا تو 10 سال بعد بھی آپ ہم کو اسی بات پر آ پائیں گے، نہیں۔ اہل حق اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اہل حق کے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس صاحب ان کے یہاں جو چلا آ رہا ہے وہی چلے گا، دلیل سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ میں اپنے بنارس کی بات بتاتا ہوں، بہت ساری مسجدوں پر اجتماعی دعا ہوتی تھی، ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی مسجدوں میں، ہماری سلفی مساجد میں بھی اجتماعی دعا ہوتی تھی جمعہ کے بعد خاص طور سے۔ لیکن لوگوں کو جب مسئلہ معلوم ہوا کہ بھئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد، انفرادی طور پر اگر کسی کو دعا کرنا ہے، نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کمپلسری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اختیاری چیز ہے، آپ چاہیں تو دعا کر لیں۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ سے یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو چلا آ رہا، حتیٰ کہ حنفی مسلک کے بھی بڑے بڑے جید علماء کی کتابیں میں نے پڑھی، انہوں نے لکھا کہ اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے فرض نماز کے بعد۔ اب کہیں اب میں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ امام صاحب الگ دعا کر رہے ہیں، مقتدی الگ دعا کر رہے ہیں، ورنہ اکثر حنفی مساجد میں آپ چلے جائیں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، امام صاحب کے ہاتھ اٹھانے کا انتظار کرتے ہیں، امام صاحب کو دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اور بیچارے پیچھے والے کئی اولاد والے وہ بھی امام صاحب کی دعا پر آمین بول رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دعا انسان کا پرسنل میٹر ہے، امام کی ضرورت کچھ ہے، مقتدی کی ضرورت کچھ ہے، یہ کوئی قنوت نازلہ تھوڑی ہے کہ امام وہ دعا کرے گا جو موجودہ حالات کے مطابق دعا ہوگی اور سب لوگ آمین بولیں گے۔ تو اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اہل حق۔ اہل حق کے یہاں اپنی غلط بات سے رجوع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کبھی رجوع نہیں کرتے، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا، ہمارے عالم صاحب نے کہا، تیری مجال کیا تو ہمارے عالم صاحب کے خلاف بات بول رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے سلف اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانتے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، یاد رکھیے بات، بہت بڑا عالم ہے، شریعت میں بہت اس نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کیا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بات چھوڑ گئی ہو اس سے؟ پاسبل ہے۔ عالم کی بات چھوڑ دیجئے، نبی کے صحابہ کو لے لیجئے، صحابہ میں بہت سارے صحابہ کو ایک بات کی دلیل معلوم تھی، دوسرے صحابی کو معلوم نہیں تھی، بعد میں دوسرے صحابی کو جب بات معلوم ہوئی انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنازے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، جو جنازے کی نماز میں شامل ہوتا ہے، اور جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ اگر دفن میں بھی شامل ہوتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات بیان کی اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کو بہت حیرت ہوئی اور بہت افسوس ہوا، اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کم ضیعنا من قرارید، ہائے افسوس کتنے قیرات ثواب ہم نے ضائع کر دیے۔ یہ جو ثواب ہے جنازے کے ساتھ ساتھ دفن، میت کے دفن میں شریک ہونے کا، یہ حدیث مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں جان بوجھ کر کے کبھی میت کے دفن میں شرکت کو نہ چھوڑتا، کتنے قیرات مجھ سے چھوٹ گئے، ہائے افسوس۔ یہ صحابہ تھے میرے پیارے ساتھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس ملنے کے لیے آئے، 3 بار اجازت مانگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ابو موسیٰ اشعری 3 بار اجازت مانگی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں بزی تھے، خالی ہوئے تو اپنے کسی خادم سے پوچھا کہ عبداللہ ابن قیس آئے تھے نا، ابو موسیٰ اشعری آئے تھے،
کہا کہ ہاں آئے تھے لیکن چلے گئے. کہا بلاؤ ان کو. بلایا ان کو. کہا کہ بھائی صاحب آپ آئے اور چلے گئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو یہی حکم تھا کہ کسی کے گھر جاؤ 3 بار اجازت مانگو اور اجازت نہ دے تو واپس چلے آؤ. آج کل ہمارے یہاں موبائل ہے, ہم کسی کو فون کرتے ہیں, بھئی بہت ارجنٹ ہو تو الگ بات ہے. ہم نے 1 بار کال کیا فون نہیں اٹھا, 2 بار کال کیا فون نہیں اٹھا, 3 بار کال کیا 20 بار لوگ کال کرتے ہیں. کبھی کبھی بندہ انسان بائک چلا رہا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بائک چلا رہا ہوں اور فون آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی تو عادت ہے وہ کنارے بائک کر کے بات کر لیتے, مجھے بہت الجھن ہوتی ہے. اور جب کال ریسیو نہ ہو تو کم سے کم سامنے والے کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نماز میں آیا اور موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا. اب اس بیوقوف کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کال کیے جا رہا ہوں سامنے والا فون نہیں اٹھا رہا ہے, کچھ تو وجہ ہوگی. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب کسی کے گھر پہ جا کے ہم 3 بار دروازہ کھٹکھٹا کے واپس چلے آئے تو موبائل پر بھی 3 بار سے زیادہ آپ مت پریشان کیجیے, کسی اور ٹائم کال کر لیجیے. ہاں بہت ارجنٹ معاملہ ہو, جیسے میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ بالکل بھور میں صبح 4 بجے میرے پاس کال آیا, مولوی صاحب جانور اگر ادنت ہو تو اس کو عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا. بولے نہیں ابھی بتائیے, میں بکرا منڈی میں کھڑا ہوا ہوں. یعنی ان کو بکرا لینا ہے, بکرا ان کے سامنے ہے, اب وہ طے کرنا چاہ رہے کہ ادنت اگر ہے تو ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہاں بڑا ارجنٹ میٹر تھا, ان کو بکرا لینا تھا, لا کے اس کو قربانی ذبح کرنا تھا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے حضرت عمر, میں آپ کے گھر پہ آیا, 3 بار اجازت مانگی, آپ نے اجازت نہیں دی, میں چلا گیا, اور ہمیں رسول کے زمانے میں یہی حکم دیا گیا تھا. حضرت عمر جانتے ہیں تھوڑے سخت آدمی تھے, اتنی آسانی سے کیسے مان لیتے, کیونکہ اگر حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بات پر بھروسہ نہیں تھا. حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ جو منافق لوگ ہیں کہیں اس طریقے سے وہ بنیاد بنا کر کے جھوٹی حدیثیں نہ بیان کرنے لیں. کہا کہ اے ابو موسیٰ, تمہیں اپنی اس بات پر ایک گواہ لانا پڑے گا, میں صرف تمہاری بات نہیں مانوں گا, ایک گواہ لاؤ. شریعت میں دو لوگوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. کہا ایک گواہ اور لاؤ, میں مان لوں گا تمہاری بات. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھ گئے کہ اب میں گواہ نہیں لایا تو اب حضرت عمر کا کوڑا چل سکتا ہے. گئے ساتھیوں کے پاس اپنے اور کہا کہ اس سے گواہ مانگا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, وہاں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ لا یشہد لک علی ھذا الا اصغرنا. اے ابو موسیٰ گھبراؤ مت, یہ تو ایسی بات ہے کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی گواہی دے دے گا. بڑی مشہور بات ہے یہ, حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے تو کیا ہوا, چھوٹا بچہ بھی دے دے گا. جاؤ ابو سعید خدری تم جاؤ, تم جا کے گواہی دے دو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ آئے اور حضرت عمر کے سامنے آ کے کہا کہ ہاں یہ بات میں نے بھی اللہ کے رسول سے سنی ہے کہ کسی کے دروازے پر 3 بار اجازت طلب کرو, نہیں اجازت ملے واپس چلے آؤ. اب حضرت عمر کا جواب سنیے, حضرت عمر کیا کہتے ہیں. حضرت عمر سخت تھے, ان کے اندر سختی تھی, جلال تھا, مگر حق آ جانے کے بعد بہت نرمی بھی تھی حضرت عمر کے اندر. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اخفی ھذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم کی یہ بات مجھ پر چھپی رہ گئی. حضرت عمر بڑی حیرت سے کہہ رہے ہیں رسول کی یہ بات مجھے نہیں معلوم ہوئی. پھر خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, کہتے الہانی الصفق بالاسواق. اصل میں جب ہم مدینہ میں آئے, گھر بار سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے, اب یہاں بزنس بھی کرنا ہے, مارکیٹ بھی جانا ہے, تجارت بھی کرنی ہے. رسول کے پاس اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تھے, بزنس میں لگ گئے تھے, شاید اسی وجہ سے یہ حدیث ہمیں نہیں مل پائی. اللہ اکبر, یہ نبی کے صحابی ہیں, حضرت عمر فاروق جیسا صحابی ہے, اپنی غلطی مان رہا ہے. آپ اپنے امام کی غلطی ماننے کو تیار نہیں, اپنے بزرگ کی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث نہ ملی ہو؟ بھئی ہو سکتا ہے. یہاں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں مارکیٹ میں اور تجارت میں بزی ہونے کی وجہ سے حدیث مجھے نہیں مل پائی. آپ کے امام صاحب تو بہرحال امام صحابی تو نہیں ہے, رسول کو دیکھا تو نہیں ہے انہوں نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے, کوئی اور ایسا نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر. سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے, مگر اس قبر والے کی بات اس کو لینا ہی لینا ہے, ٹھکرایا نہیں جا سکتا. انسان جلدی اپنی ہار نہیں مانتا, انسان اپنی بات اونچی رکھنا چاہتا ہے, انسان ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے. اور انسان کی یہ جو فطرت ہے, یہ جو مزاج ہے, یہی مزاج انسان کو اپنے غلط اسٹینڈ پر بھی جمے رہنے پر آمادہ کرتا ہے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا اسٹینڈ غلط ہے, لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو اس کا مطلب میں ڈاؤن ہو گیا, میں ہار گیا.
تو وہ بحث کرتا رہتا ہے, وہ لڑتا رہتا ہے. تو اسی لیے شریعت نے ہمارا مزاج بنایا ہے کہ آپ کٹ حجت مت بنیے, بحث کرنے والے مت بنیے, جھگڑالو مت بنیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے, انسان سب سے زیادہ حجت کرنے والا ہے, اپنی غلط بات کی دلیل پیش کرنے والا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, انسان کا مزاج ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن اپنے اس مزاج پر کنٹرول رکھتا ہے, وہ فضول حجت بازی نہیں کرتا, وہ فضول بحث نہیں کرتا. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اہل ایمان کی پہچان نہیں بتائی ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں, وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, وہ مناظرہ بازی کرتے ہیں. پورے قرآن میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اللہ کے دشمنوں کی نشانی بتائی گئی, یہ نمرود کی پہچان بتائی گئی. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اے نبی آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا, جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اللہ کے بارے میں. ایک مومن کو اللہ کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مومن کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسے مان لیا. تو شریعت ہمارا مزاج یہ نہیں بناتی ہے کہ ہم سچائی کے بارے میں بحث کریں. شریعت ہمارا کیا مزاج بناتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 51 کے اندر انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا, رسول کا فیصلہ آ گیا, ہم نے سن لیا اور مان لیا, بس دلیل آ گئی, قرآن کی آیت سامنے آ گئی, اللہ کے رسول کی حدیث واضح طور پر سامنے آ گئی, ایک مومن اس کو مان لے, بحث نہ کرے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا حال کیا ہے. ہماری مسجد میں 4 عالم آتے ہیں, ہم 4 عالم سے ایک ہی سوال 4 بار کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ ہم اس عالم دین سے وہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 4 عالموں میں کون ہمارے مطلب کی بات کرتا ہے, کون ہمارے دل کی مراد والی بات کرتا ہے. اگر اس نے ہمارے دل کی مراد والی بات کہی, بہت اچھا عالم ہے, عبدالغفار صاحب بہت اچھے آدمی, کیا بات کرتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ان کی بات ہماری من مرضی کی اور ہماری رائے کے خلاف ہو گئی تو ہماری زبان سے یہ کہنے میں دیر نہیں لگے گی ان کو آتا کیا ہے, ان سے زیادہ تو مجھے آتا ہے. بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک خاص مسئلے میں آپ نے جو مطالعہ کیا ہے, آپ جو پڑھ کے آئے ہیں, آپ نے اچانک ایک عالم دین سے وہ بات پوچھی, ممکن ہے کہ اس عالم دین کی اس خاص مسئلے پر اس وقت اتنی نظر نہ ہو, اس نے خاص طور سے اس مسئلے کا اتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کیا ہو, لیکن آپ کو یہ کہنے میں دیر نہیں لگے گی کہ صاحب ان کو تو کچھ آتا نہیں. گویا ہم نے علماء کے سے سوال پوچھنے کو بھی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک راستہ بنا لیا کہ ہمارے نفس کو اچھا لگا تو سوال جواب صحیح ہے, ہمارے نفس کو برا لگا تو جواب غلط. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ شریعت نے 3 اسٹیپ بتائے ہیں بات کو سمجھانے کے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف بلاؤ, پہلا اسٹیپ ہے حکمت کے ساتھ. حکمت سے بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, پھر دوسرا اسٹیپ ہے سمجھاؤ, نصیحت کرو, پھر نصیحت کے ذریعے بھی سامنے والا نہ سمجھے, پھر تیسرا اسٹیپ ہے وجادلہم, پھر بحث کرو. اور یہ بحث بھی گالی کے جواب میں گالی سے نہ ہو, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی سے نہ ہو, یہ بحث بھی ادب اور تمیز اور تہذیب کے دائرے میں. تو قرآن کریم نے بحث کرنے کو تیسرا اسٹیپ قرار دیا, اور وہاں بھی قرآن کریم نے شرط لگائی اچھے طریقے سے بحث کرو, اور تمہیں جس موضوع پر تم بحث کرو اس موضوع کا تم کو علم ہو. آج ہر للو پنجو مناظر بنا بیٹھا ہے. جو آدمی ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, جس کی زندگی میں ایمان نام کی, عمل نام کی, تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مناظر کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو توحید کا, جماعت کا, مسلک کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہے. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, اس کو دماغ کے کسی کونے میں بٹھا کر کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے
الزمہم الجدل ومنعہم العمل. اللہ تعالیٰ اس قوم کو مناظر بنا دیتا ہے. مناظرہ بہت کرتی ہے وہ قوم. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس قوم کو فن مناظرہ کی بڑی اچھی صلاحیت دے دیتی ہے. مناظر بن جاتی ہے وہ قوم. ومنعہم العمل, لیکن عمل سے اللہ تعالیٰ اس کا ناطہ توڑ دیتا ہے. آج امت کا کیا حال ہے میرے بھائیو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مسائل میں امام مالک سے اختلاف ہوئے, امام شافعی سے اختلاف ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دور کے ہیں, آپس میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوئے, مگر ان بزرگوں نے اپنے الگ الگ ادارے نہیں قائم کر لیے کہ بھئی یہ ہماری ذات کا ادارہ ہے, یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے, یہ ہمارا مکتب فکر ہے, تم نہیں آ سکتے. اختلاف تھا ہر چیز کی. آپ کے پاس ایک دلیل ہے, ہمارے پاس ایک دلیل ہے, آپ اپنی دلیل ہمارے سامنے پیش کی, ہم اپنی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس کو مضبوط جس کی دلیل لگے گی وہ دلیل مان لے گا. یہ مزاج تھا ہمارے سلف صالحین. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ائمہ, چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک ہو, امام شافعی ہو, امام احمد بن حنبل ہو, یا ہمارے جو محدثین ہیں, وہ بحث بازی کو ناپسند کرتے تھے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا گیا آئیے کچھ لوگ دین کے مسائل میں کچھ مناظرہ کر رہے ہیں, تھوڑا آپ بھی شامل ہو جائیں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام حسن بصری اپنے دور کا ایک بہت بڑا امام ہے, بہت بڑا محدث ہے, تابعین کا سردار ہے. کہا امام صاحب آئیے, بحث ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تھوڑا آپ بھی شامل ہو جائیے. امام حسن بصری کہتے ہیں معاف کرو, مجھے اپنا دین نظر آ رہا ہے, میرا دین میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے, مجھے اپنے دین کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میں مناظرہ کرنے جاؤں گا. جس کو دین نظر نہ آتا ہو, جس کے سامنے اندھیرا ہو, وہ جا کر کے بحث کرے اور مناظرہ کرے. میرا دین تو واضح ہے. تو ہمارے سلف نے, ہمارے ائمہ نے یہ مزاج بنایا ہے کہ ہم بلا وجہ بحث نہیں کریں گے, اور اگر بحث کریں گے تو میدان جنگ میں وہی اترے جس کے پاس دلیلوں کا ہتھیار ہو. اس لیے کہ مناظرہ کے فن میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے لیکن بیچارہ اتنا چرب زبان نہیں ہے, اس کی زبان اتنی تیز نہیں چل رہی ہے, اس کی باتیں اتنی چکنی چپڑی نہیں ہے جتنا اس کے سامنے والے غلط اور باطل موقف رکھنے والے کی زبان تیز چل رہی ہے. اب یہ بیچارہ اس چکنی چپڑی باتوں کا جواب نہیں دے پا رہا. دلیل تو ہے اس کے پاس, مگر اس کی صحیح دلیلوں سے زیادہ زوردار طریقے سے سامنے والا اپنی غلط دلیلیں رکھ رہا ہے. اب مناظرہ ہو رہا ہے, اب لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اسی کی بات صحیح نظر آ رہی ہے. دیکھیے, کسی کی بات کا دل میں اپیل کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات سچی بات ہے, حق بات ہے اور آپ کو اچھی بھی لگے. ہو سکتا ہے پیش کرنے والے کا انداز اتنا اچھا نہ ہو, آپ کو اچھی نہ لگے, اور ایک آدمی کی بات غلط ہے لیکن آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. میرے بندو, ہم نے شیطان کے بہت سارے چیلے چمچے بنا کے رکھے ہیں, شیطان کے بہت سارے ساتھی ہیں جو انسانوں کے اندر بھی ہیں, جو جنات کے اندر بھی ہیں. ان شیطان کے چیلوں اور چمچوں کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. یہ ایک دوسرے کو غلط بات اتنے اچھے انداز میں پیک کر کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کبھی کبھی سامان خراب ہوتا ہے لیکن پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. پیکنگ سے دھوکہ مت کھاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیکنگ بہت اچھی ہے تو سامان بھی بہت اچھا ہے. پیکنگ اچھی ہے لیکن سامان ایکسپائر ہے, سامان ملاوٹی ہے, سامان غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ شیطان خراب اور غلط اور گندی باتوں کو زخرف, ظہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ بنارسی ساڑی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. ظہور کا ترجمہ اگر ٹھیٹ بنارسی زبان میں کیا جائے تو نقش و نگار آپ کہہ لیجئے, ڈیزائن کہہ لیجئے, ڈیزائن دار بنا کے بات پیش کرتا ہے. ایک سمپل بات کو ڈیزائن دار بنا کر کے شیطان پیش کرتا ہے. کیوں؟ غرورا, تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس دو لوگ مقدمہ لے کر کے آتے ہیں, زمین کا, جائیداد کا, یا کوئی بھی میٹر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو بیچارہ حق پر ہے اور دوسرا آدمی جو غلط ہے, لیکن جو غلط ہے الحنا من بعضہ, وہ صحیح والے سے زیادہ چرب زبان ہے.
وہ اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر دے رہا ہے، اور جو بیچارہ صحیح ہے وہ اپنی بات بیچارہ اچھے طریقے سے نہیں پیش کر پایا، اور میں نے جیسا سنا ایسا فیصلہ کر دیا۔ تو اگر میں نے غلط فیصلہ بھی کر دیا، اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے غلط فیصلہ بھی کر دیا تو یہ مت اطمینان کر لینا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا تو اب میری زمین جائیداد جو میں نے غلط طریقے سے ہتھیائی وہ میری ہوگی۔ نہیں، جو تیری نہیں تھی وہ قیامت تک تیری نہیں ہے۔ اگر میں نے غلط فیصلہ بھی کر دیا تو سن لو، من اقتطع شبرا من الارض، اگر ایک بالشت، ایک بتا بھی اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور غلط تھا وہ فیصلہ، وہ زمین اس کی نہیں تھی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سخت وارننگ فرمائی۔ تو زبان دراز ہونا، چرب زبان ہونا ایک الگ میٹر ہے۔ مناظرے کے میدان میں چرب زبان آدمی آگے نکل جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے مناظرے کو پسند نہیں فرمایا، اور مناظرہ اگر کوئی کرے تو شریعت کہتی پہلے علم حاصل کرو، علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں کرو۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیے کہ دین کے میٹر میں خاص طور سے بغیر علم کے بولنا منع ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے دین کے بارے میں بولا فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز فرض ہے۔ پچھلے دروس میں ایک سوال آیا تھا سترہ کے بارے میں، ایک سمپل سا سوال آیا، مولوی صاحب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں، اب کیا وہ آدمی میرے سامنے سے اٹھ کے جا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ گزرنا حرام ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ گزرنا کامن سینس کی بات ہے، گزرنے میں وہ نہیں آئے گا۔ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز یہاں ہے اور ہم یہاں ہیں، ہم گزر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ہم اگر وہاں سے اٹھ گئے تو گزرنے میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ ایک ظاہری بات تھی جو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے اس کا جواب دیا۔ لیکن اب اگر ایک آدمی ضد پکڑ لے کہ نہیں صاحب آپ کی بات ہمیں نہیں ماننی، ایک آدمی یہ کہے کہ سترہ بغیر رکھے سترہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، یاد رکھیں آپ سترہ کی فضیلت اور سترہ کی اہمیت کے بارے میں یقیناً اللہ کے رسول کی درجنوں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا فَلْيَدْنُ مِنْهُ، سترہ کو اپنے قریب رکھے۔ مگر آپ ان حدیثوں کی روشنی میں جو محدثین نے اور جو سلف صالحین نے ان حدیثوں کا معنی اور مطلب لیا ہے، بہت چند علماء ایسے جنہوں نے ان حدیثوں کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ سترہ فرض یا واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ سترہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایسی سنت ہے جس کی بڑی تاکید ہے، اور آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سترہ رکھ کر کے ہی نماز پڑھے، سترہ کے سامنے نماز پڑھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان المصلین احق بالسواری، جو مسجد میں کھمبے ہیں نمازیوں کو چاہیے کہ ان کھمبوں کو سترہ بنا لیا کرے، ان کھمبوں پر نمازیوں کا زیادہ حق ہے۔ نماز آپ مسجد میں پڑھیں، کسی کھمبے کے سامنے رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، بخاری شریف میں تعلیقاً امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی واضح حدیثوں کے باوجود، سلف صالحین کی اکثریت نے سترہ کو فرض نہیں کہا کہ سترہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ موجودہ دور کے علماء میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان کا موقف یہی ہے کہ سترہ فرض ہے، واجب ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے یہ بات بہت مضبوط نہیں۔ ہم سترہ کو سنت مؤکدہ مانتے، لیکن اگر، اور ہم کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر سترہ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے سترہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مختلف حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ثلاثۃ اذرع کا لفظ آتا ہے 3 ہاتھ کا۔ اب علماء نے اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیچ میں اور سترہ کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس نہیں رکھتے تھے، زیادہ فاصلہ نہیں، یعنی جہاں تک ممکن ہو سترہ کو قریب رکھا جائے، دور نہ ہو سترہ، قریب رکھا جائے۔ یہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوار سے کچھ دوری پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ لگانے والے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے؟ آپ اس کے علم پر، اس کے ایمان پر، اس کے تقویٰ پر سوال اٹھانے والے بن گئے۔ یقیناً ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر یہاں دیوار ہے، یہاں آدمی نماز پڑھے، اس کے بیچ میں اور دیوار کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ کے سترہ کے بیچ میں اور آپ کے سر کے بیچ میں اتنی جگہ ہوتی تھی جتنے میں بکری کو گزرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 1 فٹ، زیادہ سے زیادہ 1 فٹ، 1 فٹ کی جگہ بہت ہے۔ سترہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمازی کے آگے
कजावे की पीछे की लकड़ी के बराबर कोई चीज होनी चाहिए। ये कजावे की पीछे की लकड़ी कितनी बड़ी होती है? उलमा ने लिखा है कि, और हदीसों में वजाहत भी की गई कि वो 2/3 ज़रा के बराबर होती है। ज़रा मतलब होता है एक हाथ। बाज उलमा ने कहा है कि ये एक हाथ से मुराद जो है ये उंगली से लेकर के यहां कोहनी तक ये पूरा एक हाथ, यानी हम उसको कह लें कि आधा मीटर। अब आधा मीटर में अगर हम 3 भाग कर दें, आधा मीटर में अगर हम 3 भाग कर दें तो उसमें जो 2 भाग है उतना ऊंचा कम से कम सुतरा होना चाहिए। सुतरा जिस चीज को भी आप रख रहे हैं वो कम से कम इतनी ऊंची चीज हो कि वो आधा मीटर का अगर हम 3 हिस्सा, यानी एक नॉर्मल उसका नाप हम कह लें कि इंसान का जो एक बालिश्त होता है मामूली नॉर्मल इंसान का, कम से कम 1 बालिश्त ऊंचाई की कोई चीज उसके सामने हो। एक हदीस में यह है कि अगर कुछ नहीं है तो लाइन खींच ले, मगर वो हदीस सनद के एतबार से सही नहीं है। एक सही हदीस में यह भी बताया गया कि 3 चीजें अगर नमाजी के आगे से गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है, यक्तउस्सला, नमाज कट जाती है। कौन सी 3 चीजें हैं? अलमरा, औरत है, वल कल्ब, कुत्ता है, वल हिमार, और गधा है। औरत से मुराद कौन सी औरत है? दूसरी हदीसों में वजाहत की बालिग औरत है। छोटी बच्ची अगर गुजर गई, नाबालिग लड़की गुजर गई, नमाज आपकी खराब नहीं होगी, लेकिन बालिग औरत गुजर गई। अब देखिए गुजरने का मतलब क्या है? आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपने अपने आगे सुतरा रखा है, अगर इसके अंदर से औरत गुजर गई, या कुत्ता, कुत्ते से मुराद काला कुत्ता है। दूसरी हदीसों में कुत्ते के साथ काला का लफ्ज़ जिक्र है, आम कुत्ता नहीं, काला कुत्ता, इसलिए कि काले कुत्ते के बारे में हदीस में बताया गया कि काला कुत्ता शैतान होता है। तो बालिग औरत, जवान औरत, या काला कुत्ता, या इसी तरीके से गधा अगर गुजर जाए सुतरा के अंदर से तो नमाज बातिल हो जाएगी। बाज़ उलमा ने इस हदीस की तावील भी की है कि नमाज बातिल हो जाएगी का मतलब, नमाज टूट जाएगी का मतलब नमाज का उतना सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन राजिह बात, बेहतर बात यही है कि नमाज उसकी खराब हो जाएगी, उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो अगर सुतरा रख करके नमाज पढ़ रहा है तो अंदर से अगर ये 3 चीजें गुजर जाती तो, और सुतरा अगर बगैर रखे पढ़ रहा है तब उसके आगे से चाहे जितनी भी दूरी पर अगर उसके आगे से ये इन तीनों में से कोई चीज गुजर जाती है उसको नमाज अपनी दोहरानी पड़ेगी। अलबत्ता हरम शरीफ का मसला, चाहे वो मक्का और मदीना का हो, हरम शरीफ का मसला दूसरा है, वहां वुसअत और गुंजाइश मौजूद है। हरम शरीफ में लोग गुजरते हैं, गुजर सकते हैं, वहां आप इस हदीस को यानी इस हदीस को सामने रख करके आप अगर चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उलमा ने वजाहत की है कि हरमैन का मसला अलग है, आम मसाजिद में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाजी के आगे से कोई गुजर रहा है उसको रोके, ताकत के जरिए रोके, क्योंकि वो शैतान है। शैतान क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है कि नमाजी के आगे गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पता लग जाए तो 40 तक, अब 40 साल है, महीना है, दिन नहीं बताया गया, बाज़ उलमा ने साल को ही तरजीह दी है, यानी 40 साल तक खड़ा रहना पड़ जाए तो खड़ा रह जाए लेकिन न गुजरे। उसके बावजूद कोई गुजर रहा है तो आप रोकिए उसको। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि औरत के गुजरने पर नमाज क्यों तोड़ी जा रही है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस है, उन्होंने बहुत गुस्से में कहा था कि तुम लोगों ने हम लोगों को कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। हजरत आयशा की सही हदीस है, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमें कुत्ते और गधे के साथ मिला दिया कि कुत्ता अगर नमाजी के आगे से गुजर गया, गधा गुजर गया तो नमाज टूट जाएगी, और औरत को भी तुमने शामिल कर दिया। गोया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बात को नहीं मानती थी, मगर उलमा ने लिखा है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये अपनी समझ के हिसाब से उनका अपना एक फैसला था, वरना वो बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के रसूल की मुख्तलिफ हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है कि औरत और काला कुत्ता और गधे के गुजरने से नमाज बातिल हो जाएगी। अब रह गया सवाल कि कुत्ते और औरत को साथ में क्यों जिक्र किया? जिस तरीके से काले कुत्ते को शैतान करार दिया गया, उसी तरीके से एक जवान औरत, आप नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी बात है कि इस्लाम की सबसे अजीम इबादत नमाज है। अब नमाज के दौरान एक जवान औरत आपके सामने से गुजर रही, अपने आप में एक बहुत बड़ा फितना है। भाई शरीयत तो यह कहती है कि आप अपनी बीवी के साथ भी अगर जमात बना के नमाज पढ़ रहे घर में तो बीवी आपके पीछे खड़ी होगी, आपके बगल में नहीं खड़ी होगी, क्योंकि आपकी अपनी बीवी है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, उसको फितने से महफूज रखना जरूरी है, तो इसलिए बीवी आपके बगल में नहीं, पीछे खड़ी होगी। तो नमाजी के आगे से जवान औरत का गुजरना एक बहुत बड़े फितने का सबब है, इसलिए जवान और बालिग औरत के गुजरने से नमाज के टूटने की बात की गई। बहरहाल ये सुतरा का मसला है, बहुत तफसीली मसला है। मैं असल में आपको एक अजीब व गरीब बात बताऊं कि मैं आज तफसील से पूरा इस मसले पर आपके सामने एक दर्स करने वाला था,
لیکن بالکل مجھے وقت نہیں ملا، بالکل وقت نہیں ملا. میں رات میں بھی جگہ تھا، سفر میں آیا تھا، صبح مدرسے گیا، پھر PHU میں ایک جگہ مجھے جانا تھا، سرکاری ایک میٹنگ میں جانا تھا. گھر پہنچا ہے، میں اپنے اس درس کی تیاری کر رہا تھا، مجھے نیند آئی، اور جب میری نیند کھلی ہے تو 8 بج رہے تھے گھڑی میں، فوراً تیار ہو کے آپ کے سامنے آیا. تو یہ ایک تھوڑی سی مجبوری تھی میرے ساتھ کہ میں اس موضوع پر جو نوٹس وغیرہ تھے وہ میں اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا، ورنہ وہ تمام حدیثیں انشاءاللہ میں اگلے درس میں ہم وہ اور اس موضوع کو اور کلیئر کریں گے انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہمارے اسلاف جو تھے کٹ حجتی نہیں کرتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، پتھر کی لکیر ہے. ہمارے اسلاف بحث سے دور رہتے تھے، مناظرے بازی سے دور رہتے تھے، دلائل کو مان لیتے تھے، بغیر علم کے نہیں بولتے تھے. بغیر علم کے شریعت کے بارے میں بولنا اللہ کے بارے میں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 چیزوں کو حرام قرار دیا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللہ نے کہا کہ 5 چیزیں حرام ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے 5 چیزوں کو حرام کیا ہے. کون سی 5 چیزیں؟ نمبر 1 بے حیائی کا کام، چاہے وہ کھلا ہوا ہو چاہے وہ چھپا ہو، ہر بے حیائی کا کام حرام ہے. نمبر 2 جتنے گناہ کے کام ہیں سب حرام ہے. نمبر 3 کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا بالکل حرام ہے. نمبر 4 اللہ کے ساتھ شرک کرنا بالکل حرام ہے. اور نمبر 5 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. 5واں بہت بڑا گناہ اور یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو ہم پھر سے لوٹتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر جو آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مناظروں میں لگے رہنا، بحث بازی میں لگے رہنا یہ سلف کا شیوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے دین کو ان کی بدعات اور خرافات کے حوالے نہیں کرتا ہے. میں جانتا ہوں کتنے ایسے علماء کو، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں، کہ جو مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے لیکن ان کے سامنے غلط موقف والے نے اپنی بات کو زیادہ مضبوط طریقے سے رکھا، اور جب اس مناظرے کی CD بن کر کے آئی یا YouTube پر اس کا ویڈیو بن کر کے آیا تو فریق مخالف نے اپنی واہوائی کی اور کہا کہ دیکھیے ہمارے عالم کی بات کے سامنے تو فلاں مسلک کے مولانا کی زبان بند ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں کہ ہمارے عالم دین کے پاس دلیل نہیں تھی، دلائل تھے، مگر اتنی چرب زبانی نہیں تھی، اتنی زبان میں تیزی نہیں تھی جو اس کے اسکالر کے اندر تھی، اس کے عالم کے اندر تھی. تو بلا وجہ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے من جہل شیئا عادہ، جس چیز کی آپ کو معلومات نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑیے، ورنہ آپ کچھ غلط کر بیٹھیں گے، نقصان کر بیٹھیں گے. اگر آپ کو مناظرے کا فن نہیں آتا، آپ کے پاس دلائل کا علم نہیں ہے، آپ مناظر مت پڑھیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مناظرہ کریں. سمپل سی بات ہے، قرآن حدیث کی بات آئے مان لو، قرآن حدیث کی بات کو سامنے والے تک پہنچا دو. اللہ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ آپ گھول کے سب کو پلا دو. حق بات بیان کر دیا کافی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سچائی کو مان لیا جن لوگوں نے وہ کامیاب ہے. بس ہم نے سچائی بیان کر دی، سامنے والا مان لے وما علینا الا البلاغ. جب نبیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم اور آپ ذمہ دار تو نہیں کہ سامنے والا کلمہ ہی پڑھ لے، سامنے والا ہماری بات مان ہی لے. تو یہ مزاج بنا کے چلیے میرے پیارے ساتھی کہ بلا وجہ ہم کٹ حجتی اور بحث بازی میں مبتلا نہیں ہوں گے. حضرت امام مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے المراء یذهب بالعلم، بحث بازی کرنے سے انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے. ایک انسان عالم ہے لیکن مناظرے کے چکر میں، بحث بازی کے چکر میں ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اس کے علم کے لائق نہیں ہے، اپنے عالمانہ وقار کو کھو دیتا ہے، اپنے علم اور اپنی شان کو کھو دیتا ہے.